ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جانتے ہیں یہ ان کا عالم یہ تھا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی. یہ حسن بصری خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو یہاں سے سننا. حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا. میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا، اور سب سے ہائی کوالٹی کا سب سے اچھا سونا میرے پاس رہتا تھا. خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا سونا میرے پاس، اور میرا سونا جو عام لوگ نہیں خریدتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، رانیوں کے پاس میں جایا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ میرا سونا خریدا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا شب قدر میں کہ چلو آج چلتے ہیں سونا بیچ کے آتے ہیں. میں نے سوچا کہاں جائیں، عام لوگ تو خرید نہیں پائیں گے، قیمتی سونا ہے. چلو ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ کے محل میں چلتے ہیں، بادشاہ کو سونا دے کر کے آئیں گے. یہ آپ نے فیصلہ کیا، رات میں اٹھے اور اس کے بعد میں آپ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے. جب پہنچے وہاں کے وزیر سے ملاقات ہوئی. کہا بھائی بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا کچھ کام سے، کوئی رسم نبھانے کے لیے، ابھی وہ یہاں شہر سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے ملاقات ہو جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے ابھی ملاقات کرنی ہے، چلو اگر ہو سکے تو انہی کے گاؤں میں ہمیں لے کر کے چلو. وزیر نے کہا ٹھیک ہے. ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چلے خواجہ حسن بصری کو. آپ گئے، جانے کے بعد میں قبرستان کے جو راستہ قبرستان کی طرف جاتا، اسی قبرستان کے قریب کھڑے ہو گئے. وزیر نے کہا حضرت ٹھہر جائیے گا، بادشاہ کچھ ہی دیر کے بعد آنے والا ہوگا اور وہیں آپ ان سے ملاقات کر لینا. کہا ٹھیک ہے. خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں، یہ وزیر بھی کھڑا ہے. اب ذرا توجہ کرنا پیارے، وزیر بھی کھڑا ہے، خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اسی کشمکش میں، اسی کے پاس میں بازو میں ایک چھوٹی سی قبر ہے. اسی قبر کو دیکھا. خواجہ حسن بصری فرماتے میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کا حصہ گزرا ہے. جیسی تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا اس قبر، جو چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی، اسی قبر کے پاس میں، او بھائی ذرا خیال کرنا ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ذرا احساس کرنا ایک دن موت ہمیں بھی آنی ہے. اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس قبر کے پاس میں سب سے پہلے تو اس گاؤں کے جو بہت بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے وہ سارے بزرگ آئے ہیں. آنے کے بعد میں اس قبر کے قریب آئے، قبر کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے. میں نے وزیر سے پوچھا وزیر ذرا بتا تو صحیح آخر یہ کون سا معاملہ ہے کہ لوگ آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. جیسی اتنی بات کہی ہے، وزیر کہتا حضرت ابھی خاموش کھڑے رہیں، ذرا دیکھتے رہیے گا. اتنی بات ہوئی ہے، ابھی بڑے بڑے جو اس قوم کے بزرگ تھے وہ آ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی گاؤں کے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں. آنے کے بعد میں سارے علماء نے اس بچے کی قبر کا چکر لگایا ہے اور لگانے کے بعد میں سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد میں اسی قوم کے بڑے حافظ آتے ہیں، حفاظ قرآن آتے ہیں. آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، اسی گاؤں کے جو داڑھی والے لوگ تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، گزرنے کے بعد میں اسی قوم کے جو عام لوگ تھے، کسان مزدور لوگ تھے، وہ آئے ہیں اور آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد چلے جاتے ہیں. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے میرے پروردگار بتا تو صحیح آخر یہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بڑے بزرگ آئے چکر لگا کے چلے گئے ہیں، علماء آئے چکر لگا کے چلے گئے، فضلاء آئے چکر لگا کے چلے گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی گاؤں کے ننھے ننھے بچے آئے ہیں، سب نے چکر لگایا ہے، چلے گئے ہیں. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اسی گھر کی، اسی گاؤں کی بڑی بڑی حسینائیں آئی ہیں، بڑی خوبصورت بیٹیاں آئی. آنے کے بعد قبر کا لگانے کے بعد وہ بھی چلی گئی ہے. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے پروردگار ماجرا کیا ہے. میں نے وزیر کو اشارہ کیا وہ یار پتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے. کہ حضور ٹھہر جائیں، ابھی دیکھتے رہیے گا. ابھی اچانک وقت گزرا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد جس بادشاہ کا انتظار تھا وہی بادشاہ آیا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ آنے کے بعد میں اس نے دیکھا ہے، اپنے قبر پہ آیا ہے اور قبر پہ بیٹھ جاتا ہے. سرہانے کی طرف یہ
بائیں کی طرف آیا ہے اور اس کا سر کو رکھا ہے اور رونے لگا ہے, سسکیاں بھرنے لگا ہے. اللہ اکبر. ابھی بادشاہ رو ہی رہا تھا. آپ نے پوچھا تھا وہ بتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم ہے, یہ کس لیے نبھائی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا تھا حضور بات یہ ہے آپ جانتے ہو یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی شادی ہونے کے بعد 10 سال ہو گئے تھے, ایک بھی اولاد اسے نصیب نہیں ہوئی تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے جوان یہاں پہ موجود ہے, تمہیں خدا کا واسطہ یار اگر ماں باپ سلامت قدر کر لیا کرو, اگر ان کے جنازے اٹھ کے چلے گئے کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا, کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوگا. اور جناب جب باپ کا جنازہ اٹھ کے جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ماما آتے ہیں, خالو آتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پریشان مت ہونا بیٹے ہم تیرا ساتھ نبھائیں گے. لیکن اللہ اکبر آج وہی چچا وہی تاؤ جو کل آنے کے بعد میں ہمتیں باندھ رہے تھے ابھی 40واں نہیں گزرتا ہے تو ٹکے کی زمین پہ بگڑ جاتے ہیں, جیلوں تک کہانی پہنچا دی جاتی ہے, کورٹ کچہریوں میں جا کر کے کیس ہو جاتے ہیں. اور یار خیال کرنا یہ باپ بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے. اب سنے ذرا پیارے, خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 10 سال کے بعد میں اللہ نے ایک بیٹا دیا اور جیسی بیٹا دیا تھا کچھ دن زندہ رہا ہے, اچانک اس کا انتقال ہو گیا ہے. جب انتقال ہوا یہ بادشاہ کے اسی بیٹے کی قبر ہے. کا پھر یہ مطلب تو بتاؤ اس پہ مولویوں کے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے, حسیناؤں کے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے اللہ اکبر. اس نے کہا تھا بات یہ ہے جب انتقال ہونے کے بعد میں یہ بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر پہ ہر سال آتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے او گاؤں والوں جاؤ میرے بیٹے کی قبر پہ چکر لگاؤ, اور پھر بعد میں آ کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے دیکھ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے, میں نے تیری قبر پہ سارے مولویوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے مگر تیری جان نہ بچا سکا. کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو پیارے وہ بادشاہ کہتا تھا میرے بیٹے دیکھ ایک سانس میں نہ بچا سکا, اگر ایک سانس بچانے کا موقع مل جاتا, اگر کسی بھی صورت سے ایک سانس بھی بچ جاتی تو میں سب کچھ قربان کر دیتا. وہ کہتا ہے بیٹے دیکھ میں نے تیری قبر پہ علماء کو لا کے کھڑا کر دیا, اگر سارے علماء کی گردن کاٹنے کے بعد میں تیری جان بچائی جاتی میں علماء کو قربان کر لیتا مگر تیری جان بچا دیتا. اے میرے بیٹے اگر تیری جان کو بچائی جاتی تو میں سارے گاؤں والوں کو ختم کر دیتا مگر تیری ایک سانس بچا لیتا. اے میرے بیٹے دیکھ میں نے سارے گاؤں کی حسیناؤں کو تیری قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اگر ان کا حسن بیچنے کے بعد تیری جان کا ایک سانس بچایا جاتا میں حسن بیچ دیتا اور تیری جان کا ایک سانس بچا لیتا. مگر میرے لال میں کیا کروں, یہ خدا کا فیصلہ ہے, جان بچ نہیں سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اے بھائی آج ہی قدر کر لو, اور آج زندگی خدا نے دی ہے تو اپنے پیروں پہ چل کر مسجد کی طرف آ جاؤ, اپنے خدا کو منا لو. اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے گا, اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو نہ یہاں سکون سے رہو گے نہ مر کے وہاں سکون سے رہ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی ریاض رضا نعیمی, محفل ایصال ثواب, محفل ایصال ثواب, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قدر کرو اس زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کو بربادیوں کے اڈوں پہ جا کر کے تاشوں میں جا کر کے نہ لٹاؤ. بھائی خدا را مہربانی کرو, اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے امتحان کے لیے, کامیاب ہو جاؤ اس امتحان میں. ہم نے کیا کیا بھائی دنیا میں آنے کے بعد میں, کیا کیا؟ صرف مکاریاں. ہم نے کیا کیا دنیا میں آنے کے بعد؟ جمعہ ٹو جمعہ مسجد. اور بھائی خیال کرو ابھی اصلاح ہو رہی تھی, ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے 2,88 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا. ہے ہمت کسی کی جو چولہے کی آگ کو ہاتھ میں اٹھا لے؟ کسی کی نہیں ہے. ہاں اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر ہمیں خیال کیوں نہیں آتا یار 40-50 سال کی زندگی, اور اب تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے اتنی, 30 سال میں نبٹ لے آدمی, اب نہیں ہو رہا زیادہ. پھر کس بات پہ گھمنڈ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا اور ہم نے اسی کی عبادت کو پس پشت ڈال دیا ہے, اسی کی عبادت کو پس پشت ڈال دیا. حضرت یہی حالات ہیں, مسجدوں میں دیکھو تو جمعے میں نمازی نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا 4 سے 5 نمازی. کیوں؟ ایسا لگتا کہ گاؤں میں مسلمان ہی نہیں ہیں, جنازے نکل گئے. تو خدا را خیال کرو میرے عزیزو, ایک نہ ایک دن سب کے سامنے ہم پڑے ہوں گے,
مولوی نماز پڑھائے گا تو پھر کوئی چیز ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتی ہے، پھر کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہمارے پاس جو ہمیں بچا سکے۔ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، ہاں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے میرے بھائی، خیال کرو۔ جیسے آج حاجی اصغر حسین صاحب کا 10 دن قبر جنازہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کو ہم سکون کی نیند سوئیں اور صبح کو ہماری آنکھ ہی نہ کھل سکے، قیامت تک کے لیے آنکھ بند کر دی جائے۔ اس لیے اس موت کی تیاری کر لو۔ کتنوں کے ہم دل دکھائے، کتنوں کے حق کر کے ہم بیٹھے، تو بھائی خیال کرو، ذرا احساس کرو زندگی میں آنے کے بعد میں۔ نمازی بھی ہے اگر تو بے شک 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تو پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنوں کے دل دکھا کے بیٹھا ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو، ہاں، اور اسی پہ گھمنڈ کر کے بیٹھا، 36 کو ٹوکتا راستوں میں چلتے چلتے، 36 کو بتانا چاہتا ہاں ہم بھی نمازی ہیں۔ تو بھائی یہ 56 انچ کا سینہ کر کے راستوں میں چلنا چھوڑو یہ گھمنڈ کی پٹیاں باندھنا، اور سیکھو درس میرے مصطفیٰ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیکھو میرے حضور سے، ہاں میرے نبی سے سیکھو درس، اور پوری زندگی سرکار کی نمونہ عمل ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے میرے عزیزو، ساری زندگی نمونہ عمل ہے میرے عزیزو مصطفیٰ کی۔ خیال کرو اور ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہو آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج تو جناب بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات کرنے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات ماننے تیار نہیں ہے، عزت ہی نہیں کرتے۔ وہ بھائی خیال کرو، دیکھ پوچھ میرے مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وقت مصطفیٰ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، بس یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہاں بس توجہ میری طرف تھوڑی سی۔ میرے حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا جب وقت قریب آیا، جانتے ہو، دیکھو سیکھو مصطفیٰ سے درس۔ تم ربیع الاول شریف آنے والی ہے، ہاں یہ سچائی بیان کر رہا ہوں میں، ربیع النور شریف آنے والی ہے، سارے جوانوں کے ماتھوں پہ پٹیاں ہوں گی، ہاں سارے جوانوں کے ماتھوں پہ ہوں گی، جھنڈے اٹھا کے کہیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اسی دن ظہر کی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا گھر میں، اسی دن سو جائے گا۔ کون سا نبی کا دامن ہے یار؟ دیکھ درس مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وصال کا وقت جب میرے حضور کا قریب آیا تو جانتے ہو پیارے، وصال کا وقت قریب آنے کے بعد میرے کریم آقا نے جمع کیا سارے صحابہ کو۔ ان میں سے ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی کا ذکر، ایک روایت میں آتا ہے حضرت بلال حبشی کا ذکر۔ صاحب طبقات نے اس کو لکھا، طبقات ابن سعد میں لکھا گیا، اس کو فرمایا گیا میرے حضور مسجد نبوی میں سہارا لے کر آئے حضرت ابن عباس کا، اور اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال، کہا جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ نکل جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج مصطفیٰ نے تمہیں مدینے میں مسجد میں بلایا ہے، جمع کیا ہے۔ بلال گئے ہیں، جانے کے بعد اعلان کر دیا، چلو مصطفیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا معاملہ پیش ہو، مصطفیٰ کوئی بات سمجھائیں گے، یہ بات سوچ کر کے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، جیسی میرے حضور نے دیکھا ہے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے پیارے کہ بتقاضے بشریت ظاہر طور پہ میرے کریم آقا سے اپنے آپ اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے منبر سے ارشاد فرمایا، او لوگو، آج اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ چاہے تو وہ رب کی بارگاہ میں چلا جائے یا دنیا میں ہی رہے، لیکن اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر کے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے، لوگ کہنے لگے ابو بکر کس لیے رو رہے ہو؟ جیسی اتنا کہا ہے، حضرت ابو بکر کہتے لوگوں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ اپنی دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، صحابہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، صحابہ رونے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا، او لوگوں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یار ذرا خیال تو کرنا، یہ نبی ہو کر کے جس نے مسجد اقصی میں آدم کی امامت کی ہو، جس نے مسجد اقصی میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کی ہو، اللہ اکبر، وہ مدینے والا مصطفیٰ جو امام الانبیاء بن کے چمکے ہو، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین بن کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہو۔ جانتے ہو میرے عزیز، آج یہ آقا غلاموں سے کہہ رہا ہے، اور لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو لے لو یا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے آقا میرا کچھ حق بنتا ہے۔ 11 درہم ان کے مصطفیٰ پہ آ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا، فضل ابن عباس کہا جی یا رسول اللہ، کہا ان کا حق ان کو دے دو۔ ان کو 11 درہم دے دیے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ کسی
کسی کا حق مجھ پہ تو نہیں آ رہا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، ایک صحابی اٹھے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ یار نبی کے اوپر کس کا حق آ گیا ہے؟ جیسی اتنا کہا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق آ رہا ہے؟ وہ یار وہ صحابی تھے، ان کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں کہا تھا آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کون سا حق ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے، حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق میرا یہ ہے، ایک مرتبہ آپ جنگ کے موقع پہ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے، یا رسول اللہ اچانک آپ کا ایک کوڑا میری ننگی پیٹھ پہ لگ گیا تھا، آقا میں وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسی اتنا سنا ہے، ابو بکر پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ یار عکاشہ بتا تو صحیح، جان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، وہ عکاشہ بتا تو صحیح آخر آج کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ کیا نبی سے اپنا بدلہ لوگے؟ کیا آقا پہ کوڑے لگاؤ گے؟ اللہ اکبر، صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی ہے، لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں، صحابہ کی آنکھیں برسی ہیں، مگر عکاشہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، کہا مجھے نہیں بدلہ لینا ہے مصطفیٰ سے، مجھے بدلہ ضرور لینا ہے آقا سے۔ اللہ اکبر، یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں او عکاشہ دیکھ اگر بدلہ لینا ہے تو ابھی علی سلامت ہے، ابھی علی زندہ ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے گوارا ہے مجھے، لیکن میرے یار کے بدن پہ کوڑا نہ مار دینا۔ عکاشہ یہ تو بھی دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی طبیعت کتنی ناساز ہے، عکاشہ یہ تو تجھے بھی پتا ہے مصطفیٰ کتنے بیمار ہو رہے ہیں، بظاہر آقا سے اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، عکاشہ دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت بلال کی چیخ نکل جاتی ہے، سلمان فارسی کی چیخ نکلی ہے، میرے نبی نے فرمایا بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہا لاؤ کوڑا دو اور عکاشہ کے حوالے کرو میرے نبی کی بارگاہ میں۔ ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، اگر کوڑا مارنا ہے تو میرے مار دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا ابا بکر، تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنی بات کہی ہے، مصطفیٰ کی بات تھی اس لیے بیٹھ گئے، ورنہ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا ابھی تلوار نکالی جائے، عکاشہ کی گردن کاٹ دی جائے، لیکن اللہ اکبر، حضرت عکاشہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ بنتا ہے، مجھے کوڑے کا بدلہ چاہیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو پھر حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہا لاؤ کوڑا عکاشہ کے حوالے کر دو۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اور ذرا خیال کرنا وہ نبی ہو کر کے اپنے غلاموں کو بدلہ دے رہے ہیں، پھر ایک جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اے یار مجھے بتا، اگر تو 10,000 کمانے کے قابل بن گیا ہے، تو نے باپ کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، ماں کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، پیسوں کا تو نے بہانے شروع کر دیے۔ اے جناب آج تو عالم یہ ہے، ایک سگا بیٹا باپ سے کہتا ہے ہر مہینے 25,000 ڈال رہا ہوں، ہر مہینے 20,000 ڈال رہا ہوں، بتا تو صحیح وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں؟ اے یار باپ بیٹا آج اپنے باپ سے حساب لینے لگا ہے، اور تجھے نہیں پتا وہ پیارے اس باپ کا مرتبہ تو وہ ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے ہیں، تم نے ماں باپ کو 4,000 روپے کی بنیاد پر، 4 ٹکوں کی بنیاد پر 4 خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اور پیارے دیکھ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک یمن سے صحابی آئے، میرے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا آپ کے قدموں میں دن گزارنا ہے، آپ کے قدموں میں رات گزارنی ہے۔ نبی نے فرمایا بتا تو صحیح ماں حی والدہ کا، کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا آقا باپ بھی زندہ ہے، میری ماں بھی زندہ ہے۔ کہا بتا باپ سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ ماں سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ کہتے یا رسول اللہ میں باپ سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں، ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ کہا اجازت دی کہ نہیں دی؟ کہا ماں باپ نے اجازت دے دی۔ کہا پھر یہ بتا جب گھر سے نکل کے آیا تھا تو ماں کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا، باپ کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا؟ جیسے اتنا کہا ہے صحابی کی گردن جھکی ہے، کہتے یا رسول اللہ میرے باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھا، میری ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھا۔ اور جب اتنا سنا ہے نبوت کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے۔ اور سنو پیارے اللہ اکبر، آج تک نبی کی آنکھ میں جلال نہیں آیا، مگر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں جلال آیا۔ اور ارشاد فرمایا اور سن اگر میرے قدموں میں ماں باپ کو رلا کے آیا ہے جنت نہیں مل سکتی ہے، نہ میں راضی ہو سکتا ہوں نہ خدا راضی ہو سکتا ہے۔ اگر راضی کرنا ہے تو ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، آقا فرماتے جا واپس چلا جا، جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے، تجھ سے تیرا مدینے والا بھی راضی
راضی ہوگا عرش والا خدا بھی راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی خدا را مہربانی کرو، مہربانی کرو، آج بیٹا باپ کا حق مار کے سو جاتا ہے، باپ بھی اب حق نہیں ہے، شام کو رات کو باپ کو 6 آنکھیں نکال کر کے دیکھ کر کے سو گیا، یہ حق مارنا نہیں ہے؟ ماں نے پوچھ لیا اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں بھائی سنیں، شام کو آتا ہے، ماں نے کہہ دیا ذرا سا کچھ تو کہتا بڑبڑ کم بولا کرو ذرا تم، یہ ماں باپ کا حق مارنا نہیں ہے؟ ان کو ناراض کر کے رات کو سوئے اور وہ پوری رات یہ سوچ کے روتے رہے پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہرحال میں بات جہاں کر رہا تھا واپس پلٹ کے آتا ہوں، کتنوں کے حق ہم نے مارے اور جوان بیٹا باپ کا حق مارنا نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھ اب ذرا توجہ سے سننا، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت بلال نے کوڑا دیا، کہا بلال کوڑا اکاشا کو دے دو۔ حضرت اکاشا نے کوڑا لیا اور اس کے بعد کہا آقا ایک بات بتائیں، کہا کون سی بات؟ کہا اگر میں بلال کے کوڑے سے ماروں گا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، جس کوڑے سے میں نے تمہیں مارا تھا اسی کوڑے سے تم بھی لو۔ تو حضرت اکاشا کہتے ہیں پھر آقا وہ کوڑا آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ رکھا ہے، اس کوڑے کو منگوایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یا فرمایا سلمان؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر سے وہ کوڑا لیتے آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت بلال گئے ہیں، دستک دی ہے دروازے پہ، اندر سے آواز آئی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا آج بلال آیا ہے۔ کہا بلال کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے گھر مصطفیٰ کا کوڑا رکھا ہے، لاؤ وہ کوڑا لا کر کے دے دو۔ کہا آج تو مصطفیٰ کی طبیعت بھی بڑی ناساز ہے، کوئی جنگ کا موقع بھی نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کوڑا کس لیے منگا رہے ہیں؟ اسرار جب خاتون جنت نے کیا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں فاطمہ الزہرا سے، وہ مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت، بات یہ ہے مصطفیٰ نے جمع کیا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہن مصطفیٰ نے پوچھا تھا کسی کا حق تو مجھ پہ نہیں ہے۔ ایک صحابی اکاشا نام کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے میرا حق آتا ہے مصطفیٰ پہ، وہ حق یہ ہے کہ ان کو صفے سیدھی کرتے وقت ایک مرتبہ مصطفیٰ سے پیٹھ پہ کوڑا لگ گیا تھا، وہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گیا ہے، کوڑا بھی اتار کے دیا۔ وہ فرمایا بلال ٹھہر جاؤ، آواز لگائی این الحسن والحسین، اے میرے بیٹے حسن اور حسین کہاں ہے؟ کہاں ہو حسن حسین؟ تعالی الیہ، اے میرے بیٹے حسین آجا، میرے بیٹے حسن آجا۔ قریب آئے ہیں، کہا تھا بیٹے تمہیں پتا ہے، سنا ہے کوئی اکاشا نام کا ایک شخص ہے جو نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور تم تو جانتے ہو نا بیٹے تمہارے نانا کی طبیعت کتنی ناساز ہے، دیکھو جاؤ اور ساتھ میں چلے جاؤ، اپنے نانا کے کوڑا لگنے نہیں دینا، اپنے نانا کے کوڑا نہ لگنے دینا۔ میرے لال اگر وہ ایک کوڑا مارے تو تم 100 کوڑے اس کے بدلے میں کھا لینا، مگر تمہارے نانا کے کوڑا لگنا نہیں چاہیے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، حضرت آقا حسنین کریمین گئے ہیں، حضرت بلال کے ساتھ میں جا رہے ہیں، حضرت بلال کے ساتھ میں مسجد نبوی میں شامل ہوئے ہیں، جا کے فوراً کہنے لگے ہیں این اکاشا، اکاشا کہاں ہے؟ اکاشا کہاں ہے؟ کون ہے آقا اکاشا؟ اے میرے نانا بتا ہو تو صحیح، یہ اکاشا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات نے کہا تھا اکاشا ٹھہر جاؤ، اکاشا ٹھہر جاؤ، مصطفیٰ پہ کوڑا نہ مار دینا، دیکھ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا ہے، میں حسن کو دے کے جا رہا ہوں، میں حسین کو دے کے جا رہا ہوں، اگر حسن حسین سے بھی دل نہ بھرے تو علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا، علی کے بدن کے خون کی بوند بوند نکال دینا، لیکن میرے محبوب کے کوڑا نہ لگا۔ تجھے پتا ہے نا میرے یار کی طبیعت کتنی خراب ہے، او کاشا تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، جب میرے کوڑا لگا تھا میری پیٹھ پہ کوئی کپڑا نہ تھا، آقا میری ننگی پیٹھ تھی، نہ لگا، تجھے پتا ہے نا تو پیٹ لگا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا پیارے، قیامت صغری مسجد نبوی میں آئی ہوئی ہے، چیخوں پہ چیخیں نکل رہی ہے، بعض صحابہ بے ہوش ہونے لگے ہیں، اللہ اکبر، عجیب منظر ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد رسالت کے ہاتھوں سے لباس نبوت مصطفیٰ نے اتار دیا ہے، جیسے لباس اترا ہے ایسا لگ رہا تھا آسمان پھٹنے والا ہے، زمین ٹوٹنے والی ہے، چاند و سورج زمین پہ آنے والے ہیں، ذرہ ذرہ سسک رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے لباس اتارا ہے، جیسے لباس اتارا مصطفیٰ نے فرمایا
उकाशा मार कोड़ा। जैसे इतना कहा है, अब यही उकाशा जो कोड़ा मार रहा था, इन्हीं उकाशा ने कोड़े को हाथ में लिया है, करीब गए हैं मुस्तफा के और यूं कोड़े को हवा में लहराया है और लहरा के दूर फेंक के मारा है और यूं बाजू फैला है और मुस्तफा के जाकर के जसद अनवर से लिपट जाते हैं और चीख मार के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जान आपके कदमों में मिली है, हमसे तो बोलना भी नहीं आता था, ये बोलने का सलीका आपसे मिला है, चलने का सलीका आपसे मिला है, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये इज्जतें आपसे मिली है। आका, हमें तो बोलना तक नहीं आता था, जमीन पे रहना नहीं आता था, ये सब कुछ आपके करम से मिला है, हमारी क्या औकात कि आपसे बदला ले सके। ये फिर मेरे नबी ने फरमाया, उकाशा बता, फिर ये इतना एहतमाम किस लिए कराया? कहते, या रसूल अल्लाह, सुना है जो जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाया करता है उसे जहन्नम की आग नहीं जलाती है, इसलिए एहतमाम कराया था। और सरकार, ये जो शान अनवर के दरमियान में मोहरे नबुव्वत लगी है, इस मोहर को चूमने के लिए किया था और मोहरे नबुव्वत को चूमा। उकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बात कोड़े की नहीं है, ये तो फकत एक बहाना है, हकीकत में तो मोहरे नबुव्वत को सीने से लगाना था, जसद अनवर को लगाना था। जब इतना कहा है, नबुव्वत की आंख में आंसू आए और उसके बाद मेरे नबी ने सहाबा से कहा था, और सुनो, अगर किसी को जन्नती का चेहरा देखना हो तो मेरे उकाशा के चेहरे की जियारत कर ले, उसने जन्नती का चेहरा देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, महफिल इसाल सवाब, महफिल इसाल सवाब। उसने जन्नती का चेहरा देख लिया। अजीजो, मेरे हुजूर ने जाते जाते दुनिया से आका ने ऐलान फरमाया, वो आका होकर के हमने कितनों के दिल दुखाए सुबह से शाम तक। सगे भाई की पीठ में एक बालिश जमीन के ऊपर खंजर घोप के चले जाते हैं। इसलिए अजीजों, अपनी जिंदगी को मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के सांचे में ढालो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हाँ, बस फरमाइश के मुताबिक 2 शेर और पढ़ दें, उसके बाद बात खत्म। जरा जी लगा लें और मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगा के मोहब्बतों के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। ये फरमाइश से पढ़ देता हूँ। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया, हम अपना सोया अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, रसूल पाक को, रसूल पाक को अरे नाते सुना के सोते हैं, रसूल पाक को। आखिरी शेर माँ के हवाले से जी लगा लें और अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह। उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, जो माँ के कदमों का, जो माँ के कदमों का अरे तकिया लगा के सोते हैं, जो माँ के कदमों का तकिया लगा के सोते हैं, हम अपना सोया। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। अगर ज़िंदगी न दिए साथ तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।